ملک میں مانسون کا بھرپور سپیل، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث 3 روز میں 24 جانیں چلی گئیں، 17 زخمی، 150 گھروں کو نقصان پہنچا۔ چترال تورکھو کے گاؤں سوریج میں سیلابی ریلے سے متعدد مکانات تباہ، 2 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، گجرات، گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں بھی تیز بارش، نشیبی علاقے زیرآب۔ لاہور کی شاہراہوں سے پانی تاحال نہ نکالا جا سکا، بڑے سرکاری اسپتالوں میں پانی جمع، کئی علاقوں کی بجلی بھی بحال نہ ہوئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مختلف علاقوں کے دورے، نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ، کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مانسون کا طاقتور سسٹم کل سے سندھ اور بلوچستان پر اثر انداز ہونے کو تیار، 6 اگست تک اندرون سندھ طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ بلوچستان کے ندی نالے بکھرنے کا خدشہ ہے، کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری، مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بے نظیر آباد، سکھر اور لاڑکانہ انتظامیہ کو مکمل فعال ہونے کی ہدایت، کہا نشیبی علاقوں اور شاہراہوں سے پانی کی فوری نکاسی کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا پی ٹی آئی ریاست کے مفادات پر براہ راست حملہ آور ہے، اس پر پابندی آئین و قانون کے مطابق ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ جی ایچ کیو پر احتجاج ان کا منصوبہ تھا، موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پاکستان میں پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نہیں، پی ٹی آئی معافی مانگے تو قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی خام خیالی ہے کہ ستمبر نومبر کے بعد وہ حکومت میں آ جائیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں قیادت کی تبدیلی کے بعد وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ بھڑک مارو، اگلا ڈر جائے تو ٹھیک، ورنہ مذاکرات کی بات کرو۔ خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ اپریل 2019 میں فیض حمید نے ان سے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے بالکل تنگ آ گئے ہیں، آپ جون تک پنجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں وفاقی حکومت لے لیں۔ پی کے ایکٹ عدالت میں پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن کی درخواست ضمانت منظور، 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد میں ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیصلہ سنایا، اے ٹی سی مقدمے میں سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہونے کے باعث رؤوف حسن کی آج رہائی ممکن نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم وفد اور گورنر سندھ کی ملاقات، بجلی کے بھاری بلوں اور آئی پی پیز کو غیر پیداواری چارجز کی ادائیگی پر بات۔ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لیے خصوصی ترقیاتی فنڈز اور نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں پر بھی تفصیلی گفتگو۔ نیوز کانفرنس میں مصطفیٰ کمال بولے کہ آئی پی پیز معیشت کے لیے زخم ہیں جسے ٹھیک کرنا ہوگا، یہی موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھا، تجاویز اور مشورے دیے اور آگے دیتے رہیں گے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کو عوام پر بوجھ کا احساس ہے، معاشی اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے، قوانین میں ترامیم بھی کر لی گئی ہیں، ڈسکوز کی نجکاری کر کے حکومتی اخراجات میں کمی لائیں گے، احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں، جماعت اسلامی دھرنا ختم کر کے ہمارا ساتھ دے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا 7ویں روز بھی جاری، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی تک اٹھنے سے انکار، شرکاء سے خطاب میں کہا مطالبات نہ مانے تو یہ تحریک حکومت ہٹاؤ تحریک میں بدل جائے گی۔ ایک طرف حکومت ہمارے مطالبات جائز قرار دیتی ہے تو دوسری طرف قابل عمل نہیں کرتی، حکومت کو آئی پی پیز کے معاہدے قوم کو دکھانے ہوں گے، تاجر برادری کو دھرنے میں آنا ثبوت ہے کہ یہ طبقہ مہنگائی اور بلوں سے پریشان ہے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، جتنی بجلی بنائیں اس کے پیسے ادا کیے جائیں، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر کوئی ادائیگی نہ کی جائے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس، کہا بجلی کے موجودہ ریٹ پر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا، عوام خوشحال ہوں گے تو کاروبار چلے گا، ہم 40 آئی پی پیز کے ساتھ نہیں 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان پر $130 ارب کا قرضہ ہے تو پریشان نہ ہوں، ملک بہتری کی جانب گامزن ہے،
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا ترقی کی راہ میں آنے والے سپیڈ بریکرز کو ختم کرنا ہے، مایوسی پھیلانے والے سن لیں ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے کہ IMF سے چھٹکارے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں، ملک میں میکرو اکنامک استحکام آ رہا ہے، پاکستان دوست ممالک سے امداد نہیں سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کی طبیعت ناساز، ڈاکٹرز کی ٹیم نے اسپتال میں 45 منٹ تک طبی معائنہ کیا۔ پرویز الہی کے ایکو کارڈیوگرام اور دل کے دیگر ٹیسٹ کیے گئے، ڈاکٹرز کا مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ، کہا پرویز الہی کو پسلیوں میں فریکچر کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہے۔